شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جتھے میرے حضور دے قدم لگے صلی اللہ علیہ وسلم، جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، تے جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے، جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، تے جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو، تے چلو چلیے جالیاں ہیٹھ بئیے او دی چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، پیارے نبی خاتم النبیین، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی مہینے میں دنیا میں تشریف لائے، اور اسی مہینے کی 12 تاریخ کو، جس کو عرف عام میں 12 وفات کہا جاتا ہے، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات میں جس ذات کو اپنے بعد سب سے افضل، سب سے اعلیٰ مرتبہ عطا کیا ہے، کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر کوئی نائب ہے، جس ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے انسانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، جن کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کونین کو سجایا ہے، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کو روشنی، رات کو تابندگی عطا کی ہے، وہ ذات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر دنیا کے اندازے کے مطابق یہ دیکھا جائے کہ اب تک کائنات میں سب سے کامیاب انسان کون ہے، سب سے بڑی شخصیت کون سی، سب سے آگے نام کس کا ہے، ہر جگہ چرچے کس کے ہیں، دنیا کے ہر کونے میں، ہر رنگ میں، ہر نسل میں کس کا دین پہنچا ہے، وہ کون سی ایسی ذات ہے جس کے ماننے والے
جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں بھی موجود ہیں، اور جہاں شام کو سورج ڈوبتا ہے وہاں بھی موجود ہیں۔ ایسا کون ہے کائنات میں کہ رنگ بدل جائیں، نسلیں بدل جائیں، علاقے بدل جائیں، خطے تبدیل ہو جائیں، آب و ہوا کی خوشبو تبدیل ہو جائے، زبان بدل جائے، قد و کاٹ میں تبدیلی آ جائے، کھانے پینے کی چیزیں تبدیل ہو جائیں، اس کے باوجود کائنات میں ایسی کون سی ذات ہے کہ جس کا نظام، جس کی تعلیم، جس کا حسن اخلاق، جس کا کردار، جس کی باتیں ایک وقت ایسا کون ہے کہ کائنات کے ایک کونے سے صبح کو جب اذان میں کہا جاتا ہو اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ تو یہ کلمہ پوری کائنات میں گونجتا ہو؟ کون ہے ایسا پوری دنیا کی حکومتوں میں، پوری دنیا کے اقتدار میں، پوری دنیا کے لیڈران میں، پوری دنیا کے مذاہب کے درمیان ایسی کون سی ذات ہے کہ پوری کائنات کے ذرے ذرے میں دنیا کے ہر مقام پر تھوڑے یا زیادہ اس کے نام لینے والے ہر جگہ موجود ہیں؟ اگر کائنات میں اس ذات کے مقابلے میں اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی نہیں۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی کتنے سال گزارے؟ اعلان نبوت ہوتا ہے 40 سال کی عمر میں، 63 سال میں نبی علیہ السلام پردہ فرما جاتے ہیں دنیا سے، 23 سال میں تہذیب کی تیاری، 23 سال میں نیا تمدن، 23 سال میں نیا اخلاق، 23 سال میں نیا کردار، 23 سالوں میں انسانوں کی آبیاری، 23 سالوں میں لوگوں کے اندر کردار، ان کی سچائی، آنکھوں میں شرم و حیا، لوگوں کو دستور، قرآن پاک جیسا نظام، ایک قبلہ اور ایک قرآن، ایک رسول عطا کیا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے۔ 23 سال کی مدت میں لوگ ایک خطے سے دوسرے خطے تک نہیں پہنچتے، اور یہ نبی علیہ السلام ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی سیرت پاک کی اگر ایک جھلک دیکھنی ہو کہ ان کا دین کیسے لوگوں تک پہنچا ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو خود نہ دیکھ لیں۔ ہمارے آبا و اجداد میں کون ہے جو مکہ مدینے سے آیا ہو؟ ہمارے پاس کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے آج ہر جگہ موجود ہیں، ان کا تعلق خون کا کوئی رشتہ اس سرزمین کے ساتھ نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ قربان جائیں محمد رسول اللہ پہ۔ اپنے صحابہ سے ایک دن فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ افضل مسلمان کون سے ہوں گے؟ افضل مسلمان کون سے ہوں گے بھائی؟ سب سے اعلیٰ والے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کہ انبیاء علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں؟ فرمایا وہ تو افضل ہیں ہی، اللہ کے چنندہ بندے ہیں، اللہ نے ان کو چن کے بھیجا ہے، میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ افضل مسلمان کون سے ہوں گے؟ صحابہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ کہ ہم لوگ جو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام مسکرائے، فرمایا تم تو افضل ہو ہی، تم نے مجھے دیکھا ہے، میرے ساتھ نماز پڑھتے ہو، ہمہ وقت میرے ساتھ رہتے ہو، میرا پوچھنے کا تو مقصد یہ ہے کہ افضل مسلمان کون سے ہوں گے؟ تو نبی علیہ السلام کو صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ خود بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ کا ذکر کیا، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہو جائے تو یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ کوئی عام بات ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہوں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت، جن تک تو ابھی دین پہنچا ہی نہیں تھا، ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں مسجد نبوی میں؟ کوئی معمولی بات ہے یہ قسمت والوں کی بات ہے۔ ایمان والا ہونا
محمد الرسول اللہ کا غلام ہونا اتنی بڑی بات ہے کہ ساری دنیا کا سرمایہ اگر ایک طرف رکھ دیا جائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اگر ایک طرف رکھا جائے تب بھی اس پردے کو کوئی برابر نہیں کر سکتا. غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ہی سب سے بڑی عزت کی بات ہے. اس در کا نوکر ہونا، ان کے دروازے کا بھکاری ہونا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونا ہی سب سے بڑی بات. لوگ بادشاہی میں عزت سمجھتے ہیں اور یہاں ساری کی ساری عزت کہاں ہے جی؟ ساری کی ساری عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں پوشیدہ ہے. ساری کی ساری عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاکری میں پوشیدہ ہے. ساری کی ساری عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکھٹ کے اوپر موجود ہے. جو اس در کا غلام ہوگا، قرآن پاک نے کہا، سورہ قرآن پاک میں 3 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، فرمایا آؤ جو یہ کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، ہم اللہ کو چاہنے والے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ہم اللہ کا کہنا مانتے ہیں، فرمایا ان سب کو بتا دو، کان کھول کر سن لو سارے کے سارے، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، فرمایا جس کو میرے رسول سے محبت ہے اسی کو مجھ سے محبت ہوگی. جس کو مجھے ماننا تو پہلے میرے رسول کی ماننی ہوگی. اس کو جس کو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے اس کو رسول اللہ سے محبت کا اعلان کرنا ہوگا، رسول اللہ کی غلامی کا اعلان کرنا ہوگا، رسول اللہ کی اطاعت کا اعلان کرنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کا اعلان کرنا ہوگا، محمد رسول اللہ کی اتباع کرنی ہوگی، محمد رسول اللہ کی پیروی کرنی ہوگی. اگر کوئی محمد رسول اللہ کا باغی ہے اور اس کے بعد کہے جس طرح مردود قادیانی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، نعوذ باللہ رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، اور پھر مرزا مرتد کو بھی مانتے، کان کھول کر سن لو کہ اللہ نے کائنات میں اپنے بعد صرف خاتم النبیین محمد الرسول اللہ کو بنایا ہے. اب قیامت آ سکتی ہے، محمد الرسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے. قیامت آ جائے گی، کوئی رسول بن کے نہیں آئے گا. آپ نے دیکھا نا کہ ہمیں دنیا نے کس بات میں ہم جڑے ہوئے ہیں. پتہ نہیں آپ کو کہ ہم دیوبندی ہیں؟ کیا بھول گئے تم کہ ہم تو بریلوی ہیں؟ یاد نہیں کہ ہم پٹھان ہیں؟ کون کہتا ہے کہ ہم شیعہ نہیں ہیں، سنی نہیں ہیں، انصاری نہیں ہیں، پٹیل نہیں ہیں، چوہان نہیں ہیں؟ کون کہتا ہے کہ ہم سلمانی نہیں ہیں، ہم قریشی نہیں ہیں؟ ہم سب کچھ ہونے کے باوجود آج بھی پوری دنیا کا دشمن، آج بھی پوری دنیا کی اسلام مخالف طاقتیں آج بھی محمد رسول اللہ کے مخالف اس بات کو جانتے ہیں کہ ان کو فرقوں میں بانٹا جا سکتا ہے، رنگ اور نسل کے اعتبار سے بانٹ سکتے ہیں، ان کو ہم قبیلے کے اعتبار سے بانٹ سکتے ہیں، لیکن جب بات رسول اللہ کی عظمت کی آئے گی، جب بات شان نبوت کی آئے گی، جب بات ناموس رسالت کی آئے گی، تو پھر ساری دنیا جانتی ہے ہم دیوبندی بریلوی بعد میں ہیں، ہم انصاری پٹھان بعد میں ہیں، تمام کے تمام رسول اللہ کے غلام ہیں اور دشمن کے دانت کھٹے کرنے کے لیے ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، نعرہ تکبیر. یہ صفت کس نے پیدا کر دی مسلمانوں میں؟ اندازہ لگاؤ کتنا بانٹا دنیا نے اسلام کو. اس کے باوجود بھی آپ جب بیت اللہ میں نماز کی نیت باندھتے ہیں، جب مسجد نبوی میں نماز کی نیت باندھتے ہیں، جب کبھی اپنے گاؤں کی مسجد میں نماز کی نیت باندھتے ہیں، تو پھر بار بار علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آ جاتا ہے کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. یہ محمد الرسول اللہ کا کلام ہے، یہ رسول اللہ کا کمال ہے. دیکھو دنیا نے کتنا بانٹنے کی کوشش کی. اب بھی اگر شان نبوت کی بات آ جائے، اب بھی اگر ناموس رسالت کی بات آ جائے،
اب بھی محمد رسول اللہ کی آن بان شان کی بات آ جائے تو پھر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح پوری امت مسلمہ ایک جگہ ہے. یہ برکت کس نام میں ہے جی؟ یہ عزت کس نے جوڑ رکھی ہے؟ یہ اتحاد کس نے پیدا کر رکھا ہے؟ صرف اور صرف ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے. تبھی تو سونے رسول نے کہا تھا، پیارے پیغمبر نے کہا، قربان جائیں ان کی ذات کے اوپر. مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا میرے صحابہ افضل مسلمان وہ ہوں گے. کون سے؟ جو بھارت میں رہتے ہیں. کون سے؟ اور جو اپنے آپ کو انصاری قریشی پٹھان کہتے ہیں. کون سے؟ یہ جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، یہ جو اپنے آپ کو بریلوی دیوبندی کہتے ہیں، یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم تبلیغی جماعت والے ہیں، یہ جو اپنے آپ کو شیعہ سنی بتاتے ہیں. فرمایا افضل مسلمان وہ ہوں گے. یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا وہ ہوں گے افضل مسلمان. کون سے یا رسول اللہ؟ فرمایا وہ جو ہمارے بعد پھر ان کے بعد پھر ان کے بعد جو بہت بعد دنیا میں آئیں گے، جنہوں نے محمد رسول اللہ کو دیکھا نہیں ہوگا. فرمایا میرے صحابہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن ان کو مجھ سے اتنا پیار ہوگا کہ وہ میری شان کے اوپر اپنی جان نثار کر دیا کریں گے وہ لوگ. تبھی تو محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا، یہاں دل پہ ہاتھ رکھ کے پتہ کر لو مسلمان ہم مکمل ہیں کہ نہیں. فرمایا میرے صحابہ جس کو میں یعنی محمد رسول اللہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں، ماں باپ سے زیادہ، بھائی بہنوں سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، بچوں سے زیادہ، مال سے زیادہ، فرمایا جس کو اپنی جان سے زیادہ محمد الرسول اللہ سے پیار ہے بس وہی ایمان والا ہے. جس کو اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی علیہ السلام سے پیار ہے وہ ایمان والا ہے. اگر یہ ایمان میں تزلزل ہے، ذرا سا بھی شک ہے، نعوذ باللہ ذرا سا بھی شبہ ہے، تو پھر ہم بظاہر مسلمان نظر آ سکتے ہیں، ہم اللہ کے اور اس کے رسول کے نزدیک ایمان والے نہیں ہو سکتے. اور رسول اللہ نے تو فخر فرمایا اس بات پر، خوشی کا اظہار فرمایا، اس بات پر تسلی کا اظہار کیا کہ آنے والے مسلمان جو ہوں گے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار ہوگا. اور ہو بھی کیوں نہ، ہو بھی کیوں نہ. اور صرف مسلمانوں ہی کو نہیں، پوری کائنات میں جتنے لوگ رہتے ہیں، صرف چند فرقہ پرستوں کو چھوڑ کے اگر جو بھی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ کے کردار کو پڑھتا ہے، تو مجبور ہوگا اس بات کے لیے کہنے پر، خواہ وہ ایمان والا ہو یا نہ ہو، کہ جو محسن انسانیت، جو کریمی، جو شفقت، جو محبت، لوگوں کے لیے جو رحم دلی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی اور جس کا رواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا، اس کی نظیر کائنات میں نہیں ملتی. مصر کے شیخ الحدیث جامعہ ازہر کے وہ فرانس میں ایک جلسے میں گئے ہوئے تھے، تو ایک ڈاکٹر کو ملنے چلے گئے، کچھ طبیعت خراب تھی. تو ڈاکٹر جو تھا ان دنوں میں سارے مذاہب کے اوپر کچھ کتابیں پڑھ رہا تھا، کچھ لکھ رہا تھا. تو دوائی دیتے دیتے حضرت نے اسے کہا کہ اگر کبھی آپ کو فرصت ہو تو یہ میرا کارڈ رکھ لیں اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ایک آدھی دفعہ کچھ پڑھ لیجیے. وہ ڈاکٹر جو تھا وہ اس لیے پڑھ رہا تھا کہ یہ پتہ لگ سکے کہ اسلام کتنا بڑا دہشت گردی کا مذہب ہے. تو اس ڈاکٹر نے اپنی کتاب میں لکھا، کہنے لگا جب میں نے اسی چکر میں 2-4 کتابیں کھولی تو جو پہلی کتاب ملی اس میں جو پہلی حدیث ملی، نبی علیہ السلام کی زندگی کا جو پہلا واقعہ اس ڈاکٹر نے پڑھا. کہتا اس پڑھنے کے بعد میری ذہن بدل گیا، میرا تصورات بدل گئے اور میں مجبور ہو گیا کہ محمد رسول اللہ کے غلاموں کی صف میں شامل ہو جاؤ. کہنے لگا میں نے پڑھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا گم ہو گیا، دعا کر دیں. ماں بڑی پریشان ہے، میں بھی بڑا پریشان ہوں. اگر کسی کا بچہ گم ہو جائے اللہ نہ کرے تو ماں باپ کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، سکون نہیں آتا. تو یا رسول اللہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے، آپ دعا کر دیں. ابھی وہ شخص بیٹھے ہوا تھا، گفتگو چل رہی تھی تو ایک اور صحابی آئے
اور انہوں نے جب یہ گفتگو سنی تو اس بندے کو کہا کہ اچھا تمہارے بیٹے کو تو میں نے فلاں میدان میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، وہ تو وہاں پہ۔ تو وہ شخص اتنی بات سننے کے بعد تیزی سے نکلا مسجد میں سے، بڑی تیزی کے ساتھ اس نے پھٹافٹ جوتے پہن کے جب نکلنے لگا تو نبی علیہ السلام نے اسے روکا، واپس بلایا اپنے پاس۔ اب سنیں ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح انسانوں کی تربیت کرتے تھے۔ یہ ایسے ہی دین ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ بعض تو اب بے قدرے ہو گئے نا، جو کہ سوچتے ہیں مسلمانوں کے اولاد ہیں، ہمیں تو وراثت کے اندر ملا ہے، ایسے نہیں پہنچا ہے ہم تک دین۔ بڑی قربانیوں کے بعد محمد رسول اللہ کی اتباع جن لوگوں نے کی ہے، بڑی لمبی قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچے۔ اور آج بھی قربانیاں دینے والے لوگ قربانی دے رہے ہیں۔ پتہ ہے کہ ابو جہل جتنا ناراض ہوا تھا، سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پکڑا، فرمایا تو بوڑھی ہو کے محمد رسول اللہ کی اتباع کرتی ہے، اسلام کو چھوڑ دے ورنہ میں تیرا قتل کر دوں گا۔ اور پھر ان کے شوہر کو پکڑا، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فرمایا اپنی بیوی کو سمجھا لے، اگر تم دونوں اسلام نہیں چھوڑتے، اور دونوں کی عمر 70 سال، ایک کی عمر 80 سال ہے۔ پھر ان کے بیٹوں کو پکڑا، حضرت عمار بن یاسر کو ماں باپ کے سامنے مارا، کپڑے اتار دیے۔ سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میری بوٹیاں بھی نچوا دے تب بھی دین میرے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا۔ سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے کر دیے، اور وہ عورت اسلام کی پہلی شہید بنی۔ اور صرف وہی پہلی شہید نہیں بنی، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں، ان کو بھی ان کے بعد شہید کیا گیا۔ کیسی اللہ نے عزت عطا فرمائی، عورتوں میں پہلی شہید اس گھر کی خاتون ہے، مردوں میں بھی پہلا شہید اسی گھر کا مرد ہے۔ تو یہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہم تک پہنچا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو بھاگا جا رہا ہوں، مجھے جلدی ہے، میرا بیٹا مل گیا، میں جاؤں، فرمایا نہیں ادھر آؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس کو؟ فرمایا جب اس میدان میں جائے گا نا، تمہارے بیٹے کا جو بھی نام ہے، مثال کے طور پر کسی کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، تو فرمایا تم جب جاؤ گے تو زور زور سے آوازیں نہ مارنا، عبداللہ میرے بچے، اور میری جان، اور میرے لال، اور میرے پیارے۔ فرمایا جو جس طرف سے تو جائے گا اس میدان میں، اور چونکہ اپنے بچے سے 2-3 دن سے بچھڑا ہوا ہے، تو جس طرف سے جائے گا اس بچے کو آوازیں دے گا، اور وہ بچہ تیری طرف متوجہ ہوگا، اور تو جس سے اس سے ملے گا، ہو سکتا ہے اس میدان میں کوئی یتیم کھیل رہا ہو سکتا ہے اس میدان میں کچھ ایسے بچے ہوں جن کا باپ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا بچہ ہو جس کے باپ نے کبھی اس کو پکارا نہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایسا بچہ ہو جس کے باپ گھر میں نہیں ہے، مر چکا ہے، اور تیری اس محبت کی شدت کو دیکھے گا، اس کو اپنا باپ یاد آئے گا، اس کا دل زخمی ہو جائے گا۔ اس لیے میرے صحابی جب اپنے بیٹے کو پکارے گا اس کا نام لے کے پکارنا، اور گھر جا کے سارا لاڈ کرنا، باقی بچوں کے سامنے لاڈ نہیں کرنا ہے۔ مطلب رسول اللہ چاہتے ہیں کہ آپ ذاتی زندگی میں بھی لوگوں کا دل نہ توڑے۔ رسول اللہ چاہتے ہیں کہ آپ ذاتی زندگی میں بھی لوگوں کا دل نہ توڑیں۔ آپ اگر اپنے بچوں سے محبت کر رہے ہیں تو کسی یتیم کے سامنے ایسی محبت کا اظہار نہ کریں کہ اس کے باپ کو، اس کو اپنا باپ یاد آ جائے۔ آپ اگر گھر میں ہیں، اللہ نے آپ کو بہت کچھ دے رکھا ہے، تو کسی غریب کے سامنے اپنی شیخیاں نہ بکھاریں کہ اس کا دل دکھے۔ محمد رسول اللہ نے یہ رواج ڈالا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو توڑو نہیں، لوگوں کے دلوں کو مجروح نہ کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات میں سب سے پہلے انسانوں میں یہ رواج ڈالا کہ اللہ نے اگر آپ کو عزت دار بنایا، آپ کو اچھے پیسے دیے، آپ کو اچھا کھانا دیا، اگر تم لوگوں کو بانٹنے والے نہیں ہو تو لوگوں کو چڑھانے والوں میں شامل نہ ہو، تاکہ تمہاری وجہ سے کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایسا بہتر نظام، ایسا خوبصورت نظام ہم تو بڑے فخر سے کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ مسلمان کنورٹ ہو گئے تھے، ہم تو فخر سے اس بات کو کہتے ہیں۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں
سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت نہیں تھی کہ وہ بیت اللہ کی مسجد میں جائیں، حالانکہ وہ اس وقت تک مسجد کا درجہ نہیں رکھتی تھی، غیر مسلموں کی عبادت گاہ تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے پروٹوکول بنا رکھا تھا کہ سفید چمڑی والے جائیں گے، کالی چمڑی والے اندر نہیں آئیں گے۔ انسانوں کے گلے میں غلامی کا طوق ڈالا گیا، منڈیوں میں انسانوں کو بیچا جاتا تھا، عورتوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کیا جاتا تھا، بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ بیٹیوں سے مجھے بات ایک یاد آ گئی، مجھے ایک نکاح میں میرٹھ جانا تھا، تو جب وہ نکاح کا دعوت نامہ میرے پاس آیا تو پتہ لگا کہ اس بیٹی کا تو نام ہی نہیں ہے دعوت نامے میں۔ جس سے نکاح ہونا ہے، اپنے والوں کا بھی کارنامہ آپ کو بتا دوں کہ جس بیٹی سے نکاح ہونا ہے اس کا نام ہی دعوت نامے میں نہیں ہے، کہ ملا جی نام نہیں چھاپا، کیا بات ہو گئی؟ آخر نہیں، یہ عزت کی بات نہیں ہے کہ ہم بیٹی کا نام چھاپے، بیٹی کے باپ کا چھاپ دیا۔ اچھا جی، اس باپ کی 4 بیٹیاں ہیں، تم نے تو چھاپ دیا عبد الرحمن کی بیٹی سے محمد نثار کی شادی ہونے والی ہے، اب عبد الرحمن کی کون سی بیٹی سے ہونے والی ہے بھائی؟ بڑی سے ہونے والی ہے، چھوٹی سے ہونے والی ہے، مجلی سے ہونے والی ہے، کہ سب سے چھوٹی درمیان والی سے ہونے والی ہے؟ یہ کیا تماشا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، سنو، کائنات کے لوگ اتنے ظالم تھے، بیٹی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے، یہ محمد الرسول اللہ ہیں، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے پوری طاقت سے اور پورے عظمت سے، پورا جاہ و جلال سے کہا تھا، فرمایا میرے صحابہ، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اپنی بیٹی کا نام لے کے کہا کہ یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ محمد رسول اللہ ہیں جنہوں نے بیٹیوں کو عزت عطا فرمائی ہے۔ نبی کہیں اپنی بیٹی کا نام لے کے، صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اپنی بیٹی کا نام لے کے کہیں کہ بیٹی میری ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور ہم کہیں کہ نہیں جی بیٹی کا نام تو کارڈ میں چھاپنا بڑی غیرت کی بات ہو جائے گی، اگر اتنی غیرت ہے تو پھر بارات لے کے کیوں گئے؟ اتنی غیرت تھی تو پھر دہیز کیوں لیا؟ اگر اتنی غیرت تھی تو یہ بہت بڑا جماوڑا اکٹھا کر کے لڑکی والوں پہ بوجھ کیوں ڈالا؟ اگر غیرت ہوتی تو صرف 5 لوگ جا کے نکاح پڑھ کے بیٹی کے سر پر چادر ڈال کے اپنے گھر میں لے آتے۔ غیرت اس کو بولتے ہیں، اور یہ کسی کی عزت کو، کسی کے نام کو، کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا، اس کا نام غیرت نہیں ہے۔ اسلام نے، یہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس 12 ربیع الاول کے مہینے میں مسلمانوں کو ضرورت ہے اس بات کی، تمام علماء کو بھی، تمام نمازیوں کو بھی، کہ خود نہیں، اپنے آپ کو بھی نہیں، بچوں کو بھی بتائیں، غیر مسلموں کو بھی بتائیں، دوستوں کو بھی بتائیں، یاروں کو بھی بتاؤ کہ ہمارے نبی علیہ السلام اس مہینے میں آئے، اسی مہینے میں چلے گئے، لیکن 23 سال میں انقلاب برپا کیا ہے، 23 سال میں انصاف پیدا کیا، 23 سال میں محبتیں بانٹی، 23 سال میں عورت کو عزت دی، 23 سال میں کاروبار میں انسانیت دکھائی، 23 سال میں جانوروں کو حقوق ادا کیے، 23 سال میں دریاؤں کو، پانیوں کو صاف کیا، 23 سال میں کھیتیوں کی حفاظت کا نظام دیا، 23 سال میں رہنے کا ڈھنگ سکھایا، 23 سال میں چلنے کا طریقہ سکھایا، 23 سال میں کھانے پینے کا انداز سکھایا۔ محمد رسول اللہ نے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا جو انسانوں کو عطا نہ کیا۔ ہاں یہ تو ضرور ہے کہ بھائی جلوس نکالنا غلط ہے، ارے ٹھیک ہے غلط ہے، تو تم کیا صحیح کر رہے ہو یہ بھی بتا دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، عظمت کو کیا اپنے کردار میں واضح کر رہے ہیں؟ کیا 12 ربیع الاول کے مہینے میں کچھ لوگ اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم داڑھی رکھ لیں گے؟ کیا 12 ربیع الاول کے مہینے میں اس بات کا بھی ارادہ کر رہے ہیں کہ آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے؟ کیا اس بات کا ارادہ ہے کہ زنا نہیں کریں گے؟ کیا اس بات سے توبہ کہ اب شراب نہیں پئیں گے؟ کیا اس بات کا ارادہ ہے کہ اب دوسروں کا حق نہیں ماریں گے؟ ہمارا کردار کیا کہتا ہے؟ اگر ہماری چال ڈھال رسول اللہ کے حکم کے مطابق ہے تب تو ہم اچھے مسلمان ہیں، اگر ہماری چال ڈھال رسول اللہ کے حکم کے مطابق نہیں تو ہم اچھے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور زیادہ اچھے مسلمان اگر بننا ہے نا تو اس کا سرٹیفکیٹ کسی مولوی سے نہیں ملے گا۔ زیادہ اچھے مسلمان اگر بننا ہے نا تو اس کا سرٹیفکیٹ کسی ہندو بھائی سے لے لو، کسی سکھ بھائی سے لے لو، کسی جینی دوست سے لے لو، کسی دلت بھائی سے لے لو، کسی بودھی سے لے لو۔ کن سے؟ جن سے تمہارا بیپار ہے، جن سے اٹھنا بیٹھنا ہے،
جو تمہارے ساتھ پڑھے ہیں یا جن کے ساتھ تم کالج میں پڑھتے ہو، جو تمہارے پڑوسی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ جن کو مجھ سے محبت ہے ان کو 2-3 کام ضرور کرنے چاہیے. یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک تو غریبوں کی خبر گیری کرنا چاہیے، دوسرا پڑوسیوں کے ساتھ بھائیوں کی طرح معاملہ ہونا چاہیے. کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں بہت اچھا مسلمان بن جاؤں، وہ تب بنے گا کہ جن سے ان کا معاملہ ہے. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ پوری دنیا ہی انہی مسلمان ہو جائے. اسلام یہ کہتا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اس بات کو تسلیم کریں. کس کی وجہ سے؟ آپ کی وجہ سے، کہ اسلام جو ہے وہ نیک کا مذہب ہے، اسلام دیانتداری کا مذہب ہے، اسلام کسی سے زیادتی نہیں سکھاتا. اب وہ کیسے سکھائے گا؟ وہ کیسے دوسرا بندہ کہے گا؟ وہ تبھی کہے گا نا کہ جس محلے میں آپ رہتے ہیں اگر آپ غیروں کی بیٹیوں کی طرف آنکھ اگر اٹھتی ہے تو شرم سے جھک جاتی ہے تو وہ بیٹی کہہ سکتی ہے کہ یہ مسلمان ہے، کبھی گندی نگاہ مجھ پہ نہیں ڈالی. اگر کوئی زیادہ پیسے غلطی سے دے گیا تو اس کو واپس کرتے ہیں تاکہ وہ کہہ سکے کہ یہ مسلمان ہے، اس نے حرام مال نہیں کھایا. اگر کسی نے ہمارے پاس امانت رکھی ہے ہم دیانتداری سے اس کی امانت کو واپس کر دیں تاکہ وہ کہہ سکے کہ یہ مسلمان ہے، اس نے میری امانت کے اندر خیانت نہیں کی ہے. اگر کسی نے آپ کے پاس اپنی بات بھی امانت رکھی، یہی تو نہیں ہے نا صرف امانت پیسوں کی ہوتی ہے. کچھ دوست اپنی عزت امانت میں رکھ جاتے ہیں، کچھ دوست اپنی باتیں امانت میں رکھ جاتے ہیں. اب ہم دوسروں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ اچھا جی ایسا نہیں ویسا نہیں. تو آپ اگر دوسروں کی امانت ہی نہیں رکھتے پھر آپ اچھے مسلمان بننا چاہتے ہیں. اس بحث میں کبھی ہم نہیں پڑے کہ 12 ربیع الاول کا جو مہینہ ہے اس میں یوم ولادت کی خوشی منائی جائے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے غم کا اظہار کیا جائے. لیکن یہ بات تو ذہن نشین کر لو سارے ہی جن مسلمان ہو، چاہے دائیں طرف جو کھڑے ہیں وہ بھی، بائیں طرف کھڑے ہیں وہ بھی، جن کو دعویٰ ہے عشق رسول کا وہ بھی، کہ رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، وہ بولو رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اس سے بڑا کوئی عمل نہیں. جسے دعویٰ ہے عشق رسول کا اس کا نمازی ہونا لازم ہے. جس کو دعویٰ ہے عشق رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سچ بولنا لازم عمل ہے. جس کو دعویٰ ہے عشق رسول کا اس کی آنکھوں میں شرم حیا کا ہونا لازم عمل ہے. جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی چال ڈھال میں غلامی نظر آنی لازمی عمل ہے. تو اس مہینے میں کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ. کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے. اور یہ درود شریف جو ہے کوئی معمولی تسبیح نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے جو بات سب سے اعلیٰ کہی کائنات میں وہ کون سی ہے بتائیں؟ سب سے اعلیٰ بات جو اللہ نے کہی کائنات میں وہ کون سی ہے بتائیں؟ اللہ نے فرمایا کہ انسانوں میں خدا ہو کے اپنے رسول پر سلام بھیجتا ہوں، تم بھی رسول اللہ پر سلام بھیجا کرو. وہ اللہ ہو کے، رب ہو کے، جس کو ضرورت ہی نہیں ہے کوئی، وہ اللہ نے اپنے رسول کی عظمت بیان کرنے کے لیے بتایا، رسول اللہ سے اپنے عشق کا اظہار کرنے کے لیے بتایا، رسول اللہ سے اپنے محبت کا اظہار کرنے کے لیے بتایا، رسول اللہ کا درجہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے بتایا کہ لوگوں میں اپنے رسول کو سلام بھیجتا ہوں، تم بھی رسول اللہ پر سلام بھیجا کرو. اب سلام بھیجنے کے لیے تو ضروری ہے کہ بندے کی زبان سے گالی نہ نکلے، کیونکہ جو زبان سلام کے لیے استعمال ہوگی اس کا پاک ہونا ضروری ہے. زبان کے لیے پاک ہونا، رزق حلال کا پاک ہونا بہت ضروری ہے. یہ آپ لوگ تو اکثر آج کل موبائل چلاتے ہیں بہت، اور کئی مسلمان مجھے ایک دن کہنے لگے جی فلاں فلم میں رانگ نمبر کا ذکر ہے، تو میں نے کہا تمہارا بھی تو رانگ ہی نمبر ملا ہوا ہے. تم بھی تو کھیر بریانی بانٹنے کے بعد سمجھ رہے ہو کہ ہم بڑے عاشق رسول بن گئے. دوسروں پر تنقید نہ کریں، اپنے گریبان میں جا کے. اکثر لوگ اس مہینے میں، جس مہینے میں عظمت رسول کی بات ہونی چاہیے،
میرے ان فکروں کو نوٹ کر لیجئے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں مجھے اور آپ کو ہدایت کا راستہ دکھا دے. یہ جو 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے، جس مہینے میں عظمت رسول کی بات ہونی چاہیے، جس مہینے میں شان رسول کی بات ہونی چاہیے، جس مہینے میں سیرت رسول کی بات ہونی چاہیے، جس مہینے میں نبی علیہ السلام کا کردار بیان کرنے کی ضرورت ہے، جس مہینے میں رسول اللہ کی محبتیں بانٹنے کی ضرورت ہے، جس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار دنیا کے ساتھ کیا ہے وہ دکھانے کی ضرورت ہے، جس مہینے میں رسول اللہ کی بہادری، رسول اللہ کی شجاعت، رسول اللہ کا صبر، رسول اللہ کی حکمت دکھانے کی ضرورت ہے. جو مہینہ اس لیے اللہ نے دے دیا کہ بتاؤ دنیا والوں کو کہ یہ رسول ہیں، کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، یہ رسول ہیں تمہارے رہنما ہیں، یہ رسول ہیں ہر بڑے چھوٹے، ہر انسان جانور، ہوا زمین آسمان، ہر چرندے پرندے کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت بن کے آئے ہیں. جس مہینے میں ہم نے لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ آؤ ہمارے نبی کی طرف، آؤ رسول اللہ کی طرف، آؤ تمہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں بتائیں، اس مہینے میں آپ ممبر پہ بیٹھ کے کافر کافر کھیلتے ہو. وہ کہتا ہے کہ دیوبندی کافر ہیں، کہتا ہے بریلوی کافر ہیں. اس مقام تک ہی نہیں پہنچے جہاں رسول اللہ نے تمہیں پہنچانا تھا، وہاں پہنچے ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرو. مسلمانوں دنیا پیاسی ہے، آج لوگ تڑپ رہے ہیں. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح تڑپ رہے تھے، چکی پیس رہے تھے، رسول اللہ نے جا کے زخموں پر ملہم لگائی. آج بھی دنیا پیاسی ہے، اور یہ فن رسول اللہ نے تمہیں دیا ہے. ایک صرف کائنات میں تم ہی ہو جو چھوا چھوت کا خاتمہ کر سکتے ہو. کائنات میں اللہ نے یہ حکمت تمہیں دی ہے جو دوسرے کو گلے سے لگا سکتے ہو. اللہ نے کائنات میں یہ نظام آپ کو دیا ہے جو ایک ہی صف میں امیر غریب گورا کالا چھوٹا بڑا کھڑے ہو سکتے ہو. اللہ نے کائنات میں یہ صرف تمہارے میں دی ہے کہ غریب کا بچہ حافظ بننے کے بعد سیدوں کی مسجد میں امام بن سکتا ہے. مسلمانوں باہر نکلو اپنے اس خول میں سے اور اس دنیا کو اپنے گلے سے لگاؤ. جو لوگ تڑپ رہے ہیں ان تک محبتیں پہنچاؤ، جن کو آپ کی ہمدردی کی ضرورت ہے ان تک ہمدردی پہنچاؤ. اس لیے نہیں کہ ہم ان کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں. رسول اللہ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد اس لیے کی تھی کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ہو رہا تھا. ہم دنیا کے ساتھ کندھے سے کندھا اس لیے ملانا چاہتے ہیں، ہم غریبوں کے ساتھ اس لیے چلنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ کی سنت ہے. کریں گے انشاءاللہ. یہ ساری باتیں آنی تب ہیں جب نماز کی پابندی ہو. جب نماز کی پابندی ہو تو دعا کیجئے. وقت بھی ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بابرکت مہینے میں، جس مہینے میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہوں تو اس سے برکت والا مہینہ کون سا ہو سکتا ہے. اللہ اس بابرکت مہینے میں ہم سب کو محمد رسول اللہ کا سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.